السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. صلوات. یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ پھر ایک بار عزائے حسینی کے اس بہترین شاندار ادارے میں حاضری کا موقع ملا. ماشاءاللہ ایک ایسا مجمع جو بڑا قدردان ہے، اور ہم بھی آپ کی سماعتوں کے قدردان ہیں. یہ مجمع ہمارے لیے نیا نہیں ہے. 3 سال قبل آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے تھے یہاں، اور ایک ایسے موضوع پر گفتگو کی تھی جس کا بیان کرنا بھی آسان نہیں ہے اور اس کا غور و فکر کے ساتھ سننا بھی آسان نہیں. اسی طرح اس بار ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ. دراصل تقریباً 13 سال ہو چکے ہیں کہ مسلسل ہر سال یہ ہم نے طے کیا کہ کسی ایک سورے پر، پورے سورے پر گفتگو کی جائے، تاکہ جب ایک اشرہ تمام ہو تو اس سورے کے تعلق سے کچھ معلومات انسان کے ذہن میں رہیں کہ جب انشاءاللہ تلاوت کے دوران آپ وہاں پہنچیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اس سورے کی تھیم کیا ہے، اس سورے کے مفاہیم کیا ہیں، اور اس میں کن مضامین پر اور کن عنوانات پر گفتگو کی گئی ہے. عمومی طور پر تو ایک ہی آیت لی جاتی ہے عشرے میں، اور اسی آیت کی تشریح پورے عشرے میں کی جاتی ہے. تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ، جیسا کہ ابھی فرما رہے تھے، کہ کوشش کی جائے سمندر کو کوزے میں سمونے کی، اور ایک پورے سورے پر 10 دن میں گفتگو ہو جائے. آسان کام نہیں ہے، نہ بیان کرنا جیسے میں نے عرض کیا، اور نہ ہی سننا. لیکن جب آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو لطف آئے گا. تو سورہ حمد سے شروع کیا ہم نے، اس کے بعد سورہ بقرہ، اسی طرح ہوتے ہوتے 3 سال پہلے یہاں اسی جگہ ہم نے سورہ توبہ پر گفتگو کی تھی، اگر آپ حضرات کو یاد ہے. بہت ہی اہم سورہ ہے سورہ توبہ، اور اس میں جو مضامین ہیں بہت ہی اعلیٰ اور بہت اہم. امت مسلمہ کو بطور خاص اور اوور آل تمام عالم انسانیت کو جن اہم موضوعات کی ضرورت ہے اس وقت، وہ اس سورہ میں بھی کور کیے گئے تھے. اور آج ہم جس سورہ کا آغاز کر رہے ہیں، سورہ یوسف،
12واں سورہ ہے قرآن کا، اور جس طرح پورا قرآن معجزہ ہے، اسی طرح ظاہر ہے کہ یہ سورہ بھی اسی قرآن کا حصہ ہے۔ ہر آیت میں آپ کو اعجاز بیانی نظر آئے گا۔ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنے مفاہیم ہو سکیں آپ تک پہنچائیں، اور اس دوران آپ حضرات کو بھی موقع ملے تو جن آیتوں پر انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہونے والی ہے اس کا آپ مطالعہ کر کے آ سکتے ہیں، اس میں پھر آپ کو لطف زیادہ آئے گا۔ ہر دن کسی ایک چھوٹی سی آیت کو منتخب کر لیں یاد کرنے کے لیے، زبانی 2 لفظوں کی بھی آیتیں ہوتی ہیں، 3 الفاظ کی بھی آیتیں ہیں، یا کم سے کم آیتوں کے حصے ہیں، ان کو بس زبانی یاد کریں، ان کو اپنی ریگولر جنرل کنورسیشن کا حصہ بنائیں۔ جب مجلس تمام ہو تو اس کے بعد جب آپ واپس جا رہے ہوں تو جو باتیں یہاں ڈسکس ہوئیں وہی آپ فیملی کے ساتھ ڈسکس کریں، آپس میں بات کریں کہ آج کیا بات ہوئی۔ تو اس طرح اس فرش اعضا کی واقعی اور حقیقی برکتیں ہم سب کو حاصل ہوں گی، اس لیے کہ یہ وہ مدرسہ ہے، یہ وہ اسکول ہے، بہت ہی یونیک قسم کا یہ کالج ہے، آپ اس کو اسکول کہیں، کالج کہیں، یونیورسٹی کہیں، ایک ساتھ آپ سب کچھ کہہ سکتے ہیں اس کو، اس لیے کہ یہ واحد وہ ایک کلاس ہے جس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہر عمر کا فرد یہاں بیٹھا ہوتا ہے، ہر علم کے لیول کا اور ہر سطح کے، ہر فکری سطح کا انسان اس فرش اعضا پر بیٹھا ہوتا ہے، اور سب اپنے اپنے ظرف کے مطابق یہاں سے لے کے ہی جاتے ہیں۔ یہ اعجاز ہے ذکر حسین ابن علی علیہ السلام۔ صلوات پڑھیں محمد علی محمد۔ سورہ یوسف ایک سورہ، بڑا یونیک سورہ۔ کس اعتبار سے یونیک ہے؟ بہت سے ریزنز ہیں، ہر سورہ یونیک ہے، ہر سورے کی کچھ خصوصیات ہیں۔ اس کی خصوصیات ہیں، اگرچہ تمام سورے برابر ہیں، چاہے چھوٹا سورہ ہو یا بڑا سورہ ہو، سورہ بقرہ ہو یا سورہ کوثر ہو، سب اللہ ہی کا کلام ہے، سب ایک ہی جیسے ہیں، سب کی عظمت ایک جیسی ہے، سب کا وقار اور سب کا مقام ایک جیسا ہے، لیکن سب کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں کہ جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل وہی خصوصیت ہے اس قرآن صامت کی جو خصوصیات قرآن ناطق کی ہیں۔ وہاں پر بھی چھوٹے بڑے کا کوئی فرق نہیں ہے، وہاں بھی جب آپ دیکھیں گے تو اولنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، سب محمد ہیں۔ حالانکہ ہر سورے کا جیسے نام ہے، لیکن تمام سورے، بھئی ایک سورہ ہے بھی ہم نے کہا سورہ یوسف ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ طٰہٰ، سورہ رحمان، اتنے سورے ہیں، سورے الگ الگ ہیں، نام الگ الگ ہیں، مگر ہر سورہ قرآن ہے۔ اسی طرح کوئی علی ہے، کوئی محمد ہے، کوئی جعفر ہے، کوئی موسیٰ ہے، مگر سب کے سب محمد ہیں۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سورے کی جو خصوصیات ہیں، ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ پورا سورہ ایک ہی واقعے پر مبنی ہے، شروع سے آخر تک اس میں ایک ہی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نام اس کا سورہ یوسف ہے، حالانکہ اس سے پہلے جو سورہ ہے سورہ ہود، اس سے جو قبل سورہ ہے سورہ یونس۔ یونس بھی ایک نبی کا نام ہے، ہود بھی ایک نبی کا نام ہے، یوسف بھی ایک نبی کا نام ہے۔ اس کے بعد ایک اور سورہ آئے گا سورہ ابراہیم، وہ بھی ایک نبی کا نام ہے۔ تو انبیاء کے نام کے سورے بہت ہیں، لیکن کوئی ایسا سورہ نہیں ہے کہ جس نبی کے نام سے ہو، پورا شروع سے آخر تک اس میں صرف اس کا تذکرہ ہو۔
سورہ ہود جو بالکل اس سے پہلے کا ایک سورہ ہے، اور ہماری گفتگو سے یہ بات مربوط بھی ہے، میں چاہوں گا کہ کم سے کم آپ کا وقت صرف ہو اور زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ مفاہیم سامنے آ سکیں. تو سورہ ہود میں 7 نبیوں کا ذکر ہے، 7 انبیاء کا. ان 7 انبیاء کا اللہ نے انتخاب کیوں کیا سورہ ہود میں؟ اور جناب ہود کا تذکرہ بہت ہی مختصر. سورہ ہود میں ایسا نہیں کہ پورا تذکرہ صرف ہود کا ہو. جناب نوح سے بات شروع ہوتی ہے، پھر حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے، اس کے بعد پھر جناب ادریس کا، بلکہ اس سے پہلے جناب ادریس کا ذکر آتا ہے، پھر صالح کا آتا ہے، پھر ابراہیم کا آتا ہے، پھر لوط کا آتا ہے، پھر شعیب کا آتا ہے، اور اس کے بعد آخر میں جناب موسیٰ کا آتا ہے. یہ 7 انبیاء کا تذکرہ ہے سورہ ہود میں. بڑا دلچسپ واقعی قرآن کا کمال ہے. کیا وجہ ہے کہ اس میں جناب آدم کا ذکر نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ کا ذکر بھی نہیں ہے؟ نہ جناب آدم کا ذکر ہے، جبکہ تمام انبیاء میں جو جب اہم واقعات کی بات آئے تو جناب آدم کا ذکر ہونا چاہیے اور جناب عیسیٰ کا، لیکن نہیں ہے دونوں کا. کیوں؟ اس لیے کہ ہود میں، سورہ ہود میں ان انبیاء کا تذکرہ ہے جن کی قومیں تھیں اور اللہ نے ان قوموں کو ان کی نافرمانی کی سزا دی ہے. جناب آدم کی کوئی قوم نہیں تھی، دشمن ضرور تھا ایک جس کو دربار سے اللہ نے نکالا تھا. جناب عیسیٰ کی بھی کوئی قوم ایسی نہیں تھی کہ جس نے جناب عیسیٰ کو ستا کر ان کو قتل کیا ہو یا ان کو اذیتیں اس طرح پہنچائیں. ان کی قوم اپنی نہیں تھی، یعنی کوئی قوم ایسے نہیں جس کا ذکر کیا. لیکن باقی جتنی اقوام ہیں، جتنے انبیاء ہیں سورہ ہود میں، اس میں ان کی قومیں بھی ہیں، اقوام کے نام بھی ہیں. اب چونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے سورہ ہود آج، لیکن ایک موضوع ہے بہت ہی اہم، ایک اعجاز قرآنی ذہن میں رکھیے. یہ آپ سب کے لیے ہے، بچوں کے لیے بھی ہے، جوانوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی. قرآن کے جو اعجاز ہیں، یعنی قرآن معجزہ کیوں ہے، اس کے بہت سے اسباب ہیں، بہت سے ریزنز ہیں کہ وائی قرآن از اے میریکل. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہر آیت قرآن کی اپنی جگہ خود ایک مستقل موضوع ہے. آپ کوئی بھی قرآن کی آیت لے لیں، تنہا ایک آیت، یہ پوری آیت از اے فل فلیج ٹاپک، اور ایک مکمل مفہوم آپ کو ایک آیت پہنچا دیتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، ایک کوٹ ہے وتھ فل میسج. اسی آیت کو پہلی آیت سے ملا دیں، بعد کی آیات سے ملا دیں تو بڑا مربوط نظر آتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ آپ اس آیت کے بغیر اس آیت کو پیش نہیں کر سکتے، اس کے بغیر اس کو پیش نہیں کر سکتے. یہ قرآن کا اعجاز، یعنی کہ اکیلی انڈیویجول آیت خود مستقل مفہوم رکھتی ہے اور دیگر آیات سے مل کر بھی اس کا ایک مفہوم سامنے آتا ہے. یہ بات ہو گئی. اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ جو سورے ہیں، قرآن کی جو سورے ہیں، ان سوروں کے نام پیغمبر اسلام نے رکھے. ان سوروں کی ترتیب کے تعلق سے بھی یہی ہے کہ پیغمبر اسلام کی تعلیم کردہ ہے. یہ جو سورے ہیں، سورہ یعنی چیپٹر، ایک چیپٹر ختم ہوا، دوسرا شروع ہوا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا. 114 چیپٹرز ہیں، 114 سورے. کمال یہ ہے کہ جہاں ایک سورہ تمام ہوتا ہے جس مفہوم، جس ٹاپک پر، وہیں سے اس کے بعد کا سورہ شروع ہوتا ہے اسی مضمون کے ساتھ. یہ بہت کم لوگوں نے شاید اس پر غور کیا ہو. میں آسان سی مثال اس لیے دے دوں کہ آسان بچوں کے لیے بھی ہو جائے، بچے بھی اس کو پڑھتے ہیں روز. سورہ حمد کہاں تمام ہوتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم پر ہمیں قائم رکھ. صراط مستقیم پر قائم رہنا، ہدایت کی دعا پر یہ سورہ تمام ہو رہا ہے. یا اللہ ہدایت فرما صراط مستقیم کی.
کیا مفہوم ہے ہدایت کا؟ یہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے، لیکن ہدایت کی بات پر بات تمام ہوئی ایک سورے کی. اب اس کے بعد جو سورہ شروع ہوا اس نے اس کا جواب دیا. ہدایت چاہتے ہو؟ صراط مستقیم پر قائم رہنا چاہتے ہو؟ انعمتا علیہم سے جڑے رہنا چاہتے ہو؟ مغضوب علیہم سے دور رہنا چاہتے ہو؟ ظالمین سے الگ رہنا چاہتے ہو؟ جی پروردگار ہم ایسا ہی چاہتے ہیں. پھر سنو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت چاہ رہے ہو؟ ہدایت ملے گی، مگر شرط یہ ہے کہ متقی بن جاؤ. ہو جائے نا. شرط ہے کہ متقی بن جاؤ. تو دیکھیں ھدی للمتقین. اچھا یہ بات ہوئی تو ایک نیا لفظ آیا جو سورہ حمد میں نہیں تھا. متقی کا لفظ استعمال نہیں ہوا تھا وہاں. اب نیا لفظ آیا تو ہم نے کہا یا اللہ متقی بننا پڑے گا. ہم تو سمجھے عبادت کافی ہے، ایاک نعبد. ہم تو سمجھے ایاک نستعین کافی ہے. ہم تو سمجھے الحمدللہ رب العالمین کافی ہے. اب تو نے کہہ دیا کہ متقی بھی بننا پڑے گا. یا اللہ یہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تو فوراً اس کے بعد متقین کی تعریف کی ان 5 آیتوں میں. بائی دی وے امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھے، 10 آیتیں قرآن سے اپنا رشتہ قائم کرے، جو 10 آیتیں پڑھے گا سورہ بقرہ کی، اللہ اسے تین انعامات دے گا. پہلے تو دیکھیں کہ وہ آیتیں کون سی ہیں. 10 آیتیں. تو شروع کی 4 آیات الف لام میم، آج اس وقت جب قرآن میں آپ دیکھتے ہیں تو 5 آیتیں ہیں اصل میں. یہ پہلے یعنی الحمد کے بعد جو دوسرا صفحہ عمومی طور پر آج کے قرآن میں آپ کو نظر آتا ہے وہ 5 آیتیں ہیں. لیکن امام فرما رہے ہیں کہ اصل میں الف لام میم اسی کا حصہ. جیسے آج میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے، کچھ آیات ایسی ہیں حروف مقطعات جو مستقل ایک آیت کے طور پر پیش کی گئی ہے اس قرآن میں جو ہمارے درمیان ہے آج. اور کچھ آیتیں ہیں کہ نہیں وہ اسی کا حصہ ہے، اس آیت کا حصہ ہے. الف لام میم ایک آیت ہو گئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ 2 آیتیں ہو گئیں. آج ہم نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، ایک ہی آیت ہے. تو الف لام را کو الگ نہیں کیا. تو ایسا لگتا ہے غالباً اس روایت کے اعتبار سے امام نے اسے ایک ہی آیت مانا ہے. تو 4 آیتیں شروع کی، 3 آیتیں آیت الکرسی کی، کتنی ہو گئی؟ 7 آیتیں. پھر سورہ بقرہ ہی کی آخری 3 آیتیں کتنی ہو گئیں؟ 10 آیتیں. شروع کی 4 آیتیں، درمیان کی 3 آیتیں، آخر کی 3 آیات. یہ جو پڑھے گا اسے 3 چیزیں ملیں گی. ایک تو یہ کہ شیطان اس سے دور رہے گا. اس پہ بہت کم لوگ شاید خوش ہو رہے ہوں، معلوم نہیں، جبکہ سب سے زیادہ اسی پہ خوش ہونے کی بات ہے. اگر شیطان دور رہے تو ہر بلا دور رہے گی. دوسرے کیا ہوگا؟ قرآن فراموش نہیں کرے گا پڑھنے والا. اگر آپ یہ 10 آیتیں پڑھیں تو آپ کی میموری سٹرونگ ہوگی، آپ آسانی سے قرآن یاد کر سکیں گے، بھولیں گے نہیں قرآن. تیسرا یہ والا سب کی خوشی والی بات آ گئی، وہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ جو ان 10 آیتوں کو پڑھے گا وہ
ایسی کوئی چیز نہیں دیکھے گا جو اس کو ناپسند ہو. یہ سب کو پسند آ گئی نا یہ بات. ایک صلوات پڑھے محمد والے. تو اب اس کے بعد جو متقین کی تعریف کی اس کا اختتام بھی وہی ہوا. کیونکہ میرا موضوع میں نے عرض کیا نا کہ ہمارا موضوع یہ سورہ بقرہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے. ہدن للمتقین الذین، اب یہاں سے الذین یؤمنون بالغیب، یہ 5 صفات بیان کر کے اختتام کہاں ہوا؟ اولئک علی ہدن من ربہم. اب یہ کہ بھئی ہم نے ہدایت مانگی تھی، ملی کہ نہیں ملی، سند کب ملے گی؟ اب یہاں ماضی کے پاسٹ کے صیغے میں اولئک علی ہدن من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہیں. تو روز ہدایت مانگنے والے کے لیے کیا لازم نہیں ہے کہ یہ دیکھ لے کہ وہ کب مجھ کو سند ملنے والی ہے، مجھے وہ کون سے کام کرنے ہیں کہ خدا کہے کہ جو تم مانگ رہے تھے وہ تم کو اب مل گیا؟ توجہ کیجئے گا. تو اس طرح کنیکشن اتنا سٹرونگ ہے ایک سورے کا دوسرے سورے سے، عجیب و غریب. توجہ کیجئے گا. تو میں نے تو یہ بطور مثال آپ کے سامنے پیش کی تھی نا بات. اب آئیے دیکھیں یہ جو سورہ یوسف شروع ہو رہا ہے، اس میں شروع میں 3 آیتیں ہیں جو بطور پریفیس بیان کی گئی ہیں، یعنی ایک تعارف ہے اس پورے سورے کا. اس کے بعد ڈائریکٹ واقعہ شروع ہو جاتا ہے جناب یوسف نے جو خواب دیکھا ہے اس کا. وہ ہم آج بیان نہیں کریں گے. آج ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ اللہ اس 4تھی آیت سے بس ڈائریکٹ اس پورے واقعے کو بیان کر دے اور واقعہ اختتام پذیر ہو، اس کے بعد کچھ آیتیں ہوں ایز اے کنکلوژن اور سورہ ختم ہو جائے. 111 آیتیں، مزیدار آیت ہے. آپ دیکھیے گا اس سے پہلے اللہ نے کیا کہا. پہلی تو بات ہے کہ الف لام را. اگر ہم صرف الف لام را پر بات کریں تو ایک مجلس میں یہ موضوع مکمل نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. تقریباً 60 دروس ہیں سورہ یوسف کے اوپر، 40 سے 50 منٹ کے دروس وہ موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. اگر چاہیں تو آپ حضرات اس کو سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہمیں ان 60 دروس کو 10 تقریروں میں خلاصہ کرنا ہے، اور آپ کا حسن سماعت وہ میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ. تو دیکھیے گا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. یہ الف لام را کیوں کہا، کیا کہا؟ مختصر یہ ہے کہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ دیکھیں گے 29 سورے ہیں جو حروف مقطعہ سے شروع ہوتے ہیں. ان میں سے 1 یا 2 کو چھوڑ کر، اس کا بھی کچھ ریزن ہے، جتنے سورے ہیں الف لام را کے فوراً بعد قرآن کا ذکر آتا ہے اس میں فوراً. اب کیا ہے اس کا مفہوم، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. مختصر بس یوں سمجھیں کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا پیغام خدا پہنچانا چاہتا ہے کہ جو قرآن سے جدا نہیں ہے. جب قرآن کی بات کرو اس کی بات ضرور کرنا، جب اس کی بات کرو قرآن کی بات ضرور کرنا. اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ اگر آپ ان تمام حروف مقطعہ کو جمع کریں اور ان میں سے مکررات کو حذف کریں، مثلا الف لام میم 5 مرتبہ آیا مثال کے طور، آپ اس کو 1 گنیں تو مکررات کو جو 29 حروف مقطعہ ہیں، ان مکررات کو اگر آپ حذف کریں تو
کتنے کمبینیشنز بنتے ہیں؟ 14. آپ نے کہا یہ تو اتفاق ہے، چلیں اتفاق ہے. اب آپ ایک کام کریں کہ اس میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں، ان حروف میں سے مقررات کو حذف کر کے دیکھیں کہ کتنے لیٹرز یوز ہوئے ہیں. 28 عربک لیٹرز میں سے کتنے ہیں؟ تو اب جو گنے تو پتہ چلا 14. یہ کیسا اتفاق ہے کہ یہ 14؟ اچھا ایک کام کریں، کوئی جملہ بنائیں، ایسا جملہ کہ جس میں روانی بھی ہو، ایسا نہ لگے کہ آپ نے زور زبردستی کھینچ تان کے کوئی جملہ بنایا ہے، جس میں فلو ہو اور فل میسج بھی مل رہا ہو اور یہ فلسفہ بھی سمجھ میں آ رہا ہو کہ ہر بار اس کے فوراً بعد قرآن کا ذکر کیوں آتا ہے. ایسا کوئی جملہ بنا دیں آپ. 1400 سال سے آج تک لوگ کوشش کر رہے ہیں جملے بنانے کی. ایک جو جملے بنائے ان میں جھول ہے، ان میں کمیاں ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی ایسا جملہ نظر آئے تو مجھ سے بات کیجئے گا، مجھے ٹیکسٹ کیجئے گا، مجھے میسج دے دیجئے گا کہ آپ نے یہ چیلنج کیا تھا، ہم کو تو یہ جملہ ملا. ایک دو جملے ہیں ٹھیک ہے، معقول ہیں اور ان کو قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اور بھی اس طرح کے جملے بنانے کی کوشش کی ہے. لیکن وہ جملہ جس میں فلو ہو، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے شرط رکھی، اور جس کا ایک فل مفہوم سامنے آ رہا ہو، وہ جملہ ان 14 حروف سے یہ بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ صراط علی حق نمسکہ. علی کا راستہ حق ہے، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں. بس یہ ضمنی ایک بات میں نے عرض کر دی، اس میں بہت مفاہیم ہیں، بہت ہی مطالب ہیں، میں سب کو چھوڑ رہا ہوں، جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. تلک آیات الکتاب، وہاں پر کیا ہے؟ ذالک الکتاب. وہاں ذالکہ ہے، یہاں تلکہ ہے. اس طرح بھی ہم قرآن سیکھ سکتے ہیں، قرآن عربی سیکھ سکتے ہیں، پروناؤن سیکھ سکتے ہیں. تھوڑا سا غور و فکر کریں. ذالکہ یعنی وہ، that، لیکن مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تلکہ ایگزیکٹلی سیم، وہ، لیکن مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وہاں مذکر کیوں ہے یا مؤنث کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہاں براہ راست کتاب کا ذکر کیا. ذالک الکتاب، یہاں کتاب کا نہیں. تلک آیات الکتاب المبین، لہذا وہاں ذالکہ ہے، یہاں تلکہ ہے. لیکن بھائی بات یہ ہو رہی ہے کہ کتاب تو میں یہاں پڑھ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ وہ آیتیں، کتاب یہاں پڑھ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں وہ کتاب، that book اور this book، یعنی that book. کیوں؟ اس لیے کہ دور کا اشارہ احترام کے لیے ہوتا ہے. قرآن احترام سکھا رہا ہے، کتاب کی آیات الہی کا احترام، کہ دور کے اشارے سے وہ کتاب جہاں تم پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک خدا تم کو نہ پہنچا دے، وہ ہے وہ کتاب. تلک آیات الکتاب المبین. چاہو تم اگر پہنچ سکتے ہو، آسان ہے قرآن. ایسا نہیں ہے کہ کوئی نان مسلم پڑھے تو قرآن اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، بالکل آئے گا. ہدن للمتقین، in the same time ہدن للناس، انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے قرآن. تو انسان کوئی بھی پڑھے اس کو مل تو جائے گا، لیکن اس کے جو اعلیٰ مفاہیم ہیں اس کو سمجھنے کے لیے خدا کا سہارا ضروری ہے. اللہ کی بارگاہ میں آپ آئیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا. ایک قدم آپ آگے بڑھیں، پھر تو قدم بقدم خدا آپ کو آگے بڑھاتا جائے گا. شرط یہ ہے کہ آپ اپنے ولنگنس ظاہر کریں قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے. آپ کو مزہ آئے گا. یہ قرآن کے بغیر کوئی زندگی ہے؟ قرآن کے بغیر کوئی لائف ہے؟ وہ سٹریس میں ہیں، وہ ڈپریشن میں ہیں، ان کی بڑی وریز ہیں، ان کی بڑی پریشانیاں ہیں. ارے بھائی تمہارے گھر میں اس کا علاج موجود ہے قرآن کی صورت میں. قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی پریشان ہو جائے
شرط یہ ہے کہ قرآن کو اسی طرح لینا جیسا خدا نے کہا ہے کہ اس کو لینا. کیسا کہا ہے؟ قرآن کو لینا مگر کبھی وہ نہ کہنا جو خود قرآن نے نہیں کہا ہے. قرآن نے کبھی نہیں کہا کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں. تو یہ مت کہہ دینا کہ اللہ کی کتاب کافی ہے. بھائی کافی ہوتی، ایک بہت ہی نازک بات کہنے جا رہا ہوں. ابھی چند دن پہلے مباہلے کا واقعہ گزرا کہ نہیں؟ مباہلے میں کیا ہوا؟ اللہ کی توحید کی وہ شہادت جو لازم اور ضروری ہو گئی تھی وہ دینے کے لیے کچھ شخصیتیں پہنچ رہی ہیں. خدا کی توحید کی گواہی. کیوں؟ اتنے دن تک جو مباحثے ہوتے رہے، پورا سورہ آل عمران اترا، ایک آیت پیش کی نہیں مانی، ایک اور آیت پیش کی نہیں مانا، پھر دوسری آیت پیش کی، تیسری آیتوں پہ آیتیں آتی رہیں، کتاب آتی رہی، نازل ہوتی رہی. تو آخر میں خدا نے کیا کہا؟ اب سنو کہ اب فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اتنا علم آ چکا، اس کے بعد بھی یہ نہیں مان رہے ہیں، اور تم جو بات سمجھانا چاہ رہے ہو وہ پوری نہیں ہو رہی ہے. اب بلاؤ ان کو. یا اللہ ان کو کیوں بلائیں؟ تیری کتاب کافی نہیں ہے. اما سنو، جب اس بات توحید الہی میں کائنات کے رسول کے لیے کتاب کافی نہیں ہوئی تو تمہیں اپنے دین کے لیے کتاب کافی کیسے ہو جائے؟ صلوات پڑھے محمد. اپنی طرف سے کچھ مت کرنا. اللہ نے جو تمہیں دیا ہے جس طرح دیا اس طرح لو. تمہاری مرضی نہیں چلے گی. تم کو ڈاکٹر جو ہے وہ کہے کہ بھئی تم بہت بیمار ہو، تمہاری بیماری کا علاج یہ ہے کہ یہ 2 دوائیں دے رہا ہوں، ان کا کمبینیشن ہے، اور تم نے ایک دوا لے لی اور دوسری کو کہا ہم نہیں مجھے یہ والی کافی ہے، تو اس کے بعد جو تمہارا حال ہونے والا ہے تم کو پتا ہے. ڈاکٹر نے کہا نہیں یہ دونوں ساتھ لینا، نہیں یہ والی نہیں لیتا میں. یہ حال ہے اس امت کا. دونوں کو ساتھ لو. پیغمبر نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ کہاں تو ہے. تو پھر لو دونوں کو ساتھ میں. نہیں قرآن کافی ہے. قرآن کافی ہے، قرآن نے کہا. قرآن کافی اللہ نے کہا. قرآن کافی ہے کس نے؟ رسول نے کہا تم سے. اگر قرآن کافی ہوتا تو رسول تم سے کہتے کہ بھئی دیکھو میں جا رہا ہوں تمہارے لیے قرآن کافی ہے. تمہیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں تھی نبی سے. اے نبی نہیں آپ مت لکھیے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے. تو اذان محترم قرآن یقیناً کتاب ہدایت ہے، لیکن اس کو اس طرح لے. تلک آیات الکتاب المبین، کھلی ہوئی کتاب، واضح کتاب ہے. اب سنیے، وقت تمام ہو رہا ہے اور آج میں جو موضوع آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا شاید میں اس کو پورا نہیں کر سکوں گا، لیکن اشارہ کر دیتا ہوں انشاءاللہ. اسی تسلسل کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ ہم سارے مضامین پیش کر سکیں، جتنے آتے جائیں گے آپ کو لطف آتا جائے گا. بڑا رچ یہ سورہ ہے مضامین کے ہر اعتبار سے. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں عقائد، اخلاق کے دروس، اتنے دروس ہیں کہ میں آپ کے خدمت میں کیا عرض کروں. ایک بار میں نے کہا کہ اس میں 100 درس ہیں، لکھنے بیٹھا تو 100 صرف 10 آیتوں میں 100 درس بن گئے. اتنے دروس اس کے اندر ہیں، تو کیسے ہم ایک ایسے خزانے کو اگنور کر سکتے ہیں. تو یعنی محترم اب قرآن جو کہہ رہا ہے میں اس پر بات کرتا ہوں. تلک آیات الکتاب المبین. اس کے بعد کیا کہا؟ اس پر میں آج بات نہیں کروں گا، وقت نہیں ہے. لیکن کہا یہ دوسری آیت سے اس کے بعد کی آیت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی ایک مشکل ہے. میں
کیا کروں؟ دیکھیں نا، ایک سورے کو موضوع بنانے کی ایک مشکل کیا ہے کہ اب ہم کو گزرنا پڑے گا ایسے مرحلوں سے جہاں جس کی وضاحت ضروری ہے۔ عربی میں کیوں ہے، انگلش میں کیوں نہیں ہے؟ بھائی آپ بتائیے کون سی زبان ہے جو اللہ، کون سی کتاب جو اللہ نے ساری زبانوں میں اتاری ہے؟ کوئی ہے؟ ایک ہی کو میڈیم بنانا پڑتا ہے۔ لیکن قرآناً عربین کا اسرار، اس کے بہت سے مفاہیم ہیں۔ میں نے اپنے ایک پورے 1 گھنٹے کے درس میں یہ بات کہی ہے، تو میں آپ کے سامنے کیسے پیش کر دوں؟ لیکن اختصار کے ساتھ یہ عرض کر دوں، عربی میں کیوں اللہ نے قرآن کا انتخاب کیا؟ اس کے بہت سے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آج بھی دنیا کی سب سے رچ لینگویج عربک ہے، خاص طور پر بلاغت کے لیے، الیکوینس کے لیے۔ الیکوینس کسی زبان میں ویسی نہیں جیسے قرآن میں۔ الیکوینس کے کیا مطلب؟ مختصر الفاظ، زیادہ مفاہیم۔ یہ کسی زبان میں نہیں ہے۔ کم لفظ، زیادہ مفہوم۔ یہ صرف عربی کی خصوصیت ہے۔ اسی لیے کہا لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ جتنا تعقل، تدبر، غور و فکر، ریفلیکشن آپ عربی میں کر سکتے ہیں، جتنے آپ کو خزانے جب آپ اور ڈگ ڈاؤن کریں گے، جتنا آپ کو عربی میں ملیں گے، کہیں اور آپ کو نہیں ملیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا، میرے ایک دوست نے جو کرسچن تھا، اس نے کہا کہ بھائی دیکھیں آپ کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں عربی میں، ہم تو بائبل انگلش میں پڑھتے تاکہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ ہم نے کہا بھائی سنو، یہی وجہ ہے، صرف قرآن ہے جس کے بارے میں ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، صرف ایک زبان، ایک ہی کتاب ہے پوری دنیا میں جس کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ دس از ورڈ آف گاڈ۔ ورڈ آف گاڈ، بائبل ورڈ آف گاڈ ہے یا ٹرانسلیٹڈ ایک بک ہے، اور تم کو خود پتہ نہیں کہ اللہ نے کس زبان میں اتاری تھی بائبل۔ ہر زبان میں بائبل۔ ہمارے یہاں اس کا قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ آپ عربی جانتے ہو نہیں جانتے ہو، قرآن عربی ہی میں پڑھتے ہیں۔ آپ عربی جانتے ہو نہیں جانتے ہو، نماز عربی ہی میں پڑھتے ہیں۔ آپ عربی جانتے ہو نہیں جانتے ہو، تعلیم کردہ خصوصی دعائیں آپ عربی ہی میں پڑھتے ہیں۔ یہ یونیورسلٹی ہے، یہ یونیٹی کا ایک بہترین مرکز ہے کہ زبان بھی اللہ نے یونیورسل کر دی مسلمین کی، کہ پوری امت ایک ہی زبان بولے، ایک ساتھ متحد ہو ایک زبان کے اوپر۔ اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ آپ قرآن کو عربی میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بہت سے، لیکن لعلکم تعقلون، سب سے اہم بات یہ کہ کیونکہ عربی میں جب بات عربی میں ہوتی ہے نا، اس میں اور زیادہ آپ ریفلیکشن کے آپ کے پاس موقع ہوتے ہیں اس کتاب میں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علی محمد کو۔ اب جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں ان کو نہیں معلوم کہ یہاں کیا ٹائم ہو رہا ہے اس وقت۔ ہم وینکوور میں عزائے حسینی میں ماشاءاللہ اشرا پڑھ رہے ہیں، اور اتنا بڑا مجمع اس وقت رات میں، اور کل ویک ڈے ہے، اتنا بڑا مجمع یہ بیٹھا ہے، اور یہاں 11:30 ہونے والے ہیں رات میں، اس لیے کہ تاخیر سے نماز کا وقت ہوتا ہے۔ 9:45 بجے نماز کا وقت ہوا ہے، نماز پڑھی، اس کے بعد جماعت کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر آپ حضرات تشریف لائے، اس کے بعد آپ نے سلام سنے، مرثیہ سنا، اور اس کے بعد پھر یہ مجلس ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ میں نہیں چاہوں گا کہ تاخیر ہو، مگر کچھ تو ہم گفتگو کر سکیں، اور انشاءاللہ جو بات رہ جائے، آپ ایسا سمجھیں جب میں یہ پہلا عشرہ ہوتا ہے نا، پہلا عشرہ کافی عرصے سے، یہ پہلا عشرہ جب ایک سورہ پہ ہوتا ہے تو اس پر میرا ایک جملہ ہے، شاید میں نے گزشتہ جب یہاں پڑھا تھا سورہ توبہ پر تو یہ بات کہی تھی یا نہیں کی تھی، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ ایسا سمجھیں تسلسل رہے گا، ایک مجلس سے دوسرے مجلس جڑی ہوئی اس طرح ہوگی کہ آپ اس کو 1 گھنٹے کی مجلس مت کہیں، آپ سمجھیں کہ یہ ایک تقریر ہے 10 یا 11 گھنٹوں کی، یعنی اس وقت 10 یا 11 گھنٹے نہیں ہوں گے، گھبرائیں نہیں، 10 یا 11 گھنٹوں کی یہ ایک تقریر ہے، اور ہر گھنٹے کے بعد آپ کو بریک ملے گا 23 گھنٹے کا۔ سمجھ گئی بات؟
اس طرح تسلسل انشاءاللہ ہوگا. اب آئیے, تو جو بات میں نے کہی تھی, جس کی وجہ سے میں نے مثال دی تھی کہ کیسے قرآن کنیکٹ ہوتا ہے, تو اب تیسری آیت پہ ہم جلدی سے آ جاتے ہیں, اور یہاں گویا سورہ یوسف کا پری فیس ختم ہو جاتا ہے, اور آیت نمبر 4 سے آپ تھوڑا سا پڑھ کر آئیے, 10-15 آیتیں پڑھ لیجئے, ایٹ لیسٹ ٹرانسلیشن پڑھ لیجئے, اس پر ہم انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے اور آپ کو بہت مزہ آئے گا. تیسری آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ زبردست بات ہے. اب یہ تو پتہ چل گیا کہ یا اللہ تو نے یہ کتاب نازل کی, عربی میں نازل کی تاکہ ہم عقل و فکر سے کام لے سکیں, ٹھیک ہے. اب اس سورہ میں کیا ہونے والا ہے؟ تو فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص, اے ہمارے حبیب ہم تمہیں بہترین کہانیاں سناتے ہیں. قصص کہانیاں, بہترین کہانیاں, ہم تم کو بہترین قصے سناتے ہیں. نحن نقص, ہم سناتے ہیں قصے. قصہ گو جب کوئی قصہ سناتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ آگے پیچھے کرتا رہتا ہے. یہ کہہ دو, اس کو یہ بھی ذرا اضافہ کر دو, یہ یہاں سے کمی کر دو, یہ نہیں, ہم جو سناتے ہیں وہی سناتے ہیں جو ہوا ہے, یا وہی بتاتے ہیں جو ہونے والا ہے. اس میں ہم کوئی بات ایسی نہیں کرتے کہ اس میں یہ اضافہ ہو گیا, یہ اضافہ ہو گیا. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. یہ اگر میں اس کو نہیں بیان کروں, اس کی تشریح نہیں کروں, تو ایک بہت بڑا کنفیوژن رہ جائے گا, جیسے یہ عربی والا تھا. اسی طرح کہ اے حبیب ہم یہ جو قصے تم کو سناتے ہیں, یہ قصے تم کو اس لیے سنا رہے ہیں کہ کیا ہے مقصد؟ یہ مقصد ہے ہدایت ہے, لیکن ان کنت من قبلہ لمن الغافلین, تم پہلے نہیں جانتے تھے یہ بات جو آج ہم تم کو بتا رہے. اب اس پر مفسرین کی اکثریت اتنی کنفیوز ہوئی ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے, ہر شخص کے اپنے سطح فکری ہوتی ہے. مفسرین کافی اس میں کنفیوز ہوئے, اور انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ پیغمبر اس سے پہلے کچھ بھی نہیں جانتے تھے. جبکہ دوسری آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جب جبرائیل آیتیں لے کر نازل ہوتے ہیں کہ ہمارے حبیب لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ, اے ہمارے حبیب وحی کو پورا ہونے دو, جبرائیل سے آگے آگے نہ پڑھو. جبرائیل جب آیتیں لے کر آتے تھے, جبرائیل پڑھنا چاہتے تھے, جبرائیل سے پہلے نبی پڑھ دیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے سے معلوم ہے, وہی معلوم ہے پہلے سے. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ نہیں, آپ کو اس سے پہلے اس کا علم نہیں تھا جو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو اس میں آپ کیسے اس کی وضاحت کریں گے؟ نبی کو علم تھا اس سے پہلے, وہ آیت بتا رہی ہے ہاں تھا. بھئی قرآن نزل به روح الامین علی قلبک, روح الامین تمہارے دل پر اسے لے کر نازل ہوا. پورا قرآن دیکھ, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا. کتنی آیتیں نازل ہوئی؟ پورا قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا یا 23 سال میں نازل ہوا الگ الگ؟ توجہ کیجئے, پورا لیلۃ القدر میں نازل ہوا قلب پیغمبر پر, اور پھر آیتیں لے کر آتے رہے جبرائیل ایک کے بعد ایک. تو پھر اب آپ کیسے کہیں گے کہ اس سے پہلے نبی کو نہیں معلوم تھا؟ مگر قرآن تو یہاں کہہ رہا ہے لمن الغافلین, آپ کو اس سے پہلے نہیں معلوم تھا. تو بھائی تھوڑا سا عقل سے, لعلکم تعقلون, ابھی ایک آیت پہلے یہ بات تو کہی, عقل سے کام لو, ہر بات سمجھ میں آ جائے. عقل کیوں پیچھے چھوڑ دیتے ہو جب بات کرتے ہو؟ کیا اس میں عقل کا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ غور کرو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. ہم جو تمہیں بتا رہے ہیں تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے, یہ کہا نا. تو آپ نے اس وقت کا تعین کیسے کر لیا جب خدا ان کو بتا رہا تھا؟
بات سمجھ نا؟ ماشاءاللہ اچھا مجمع ہے نا سننے والا. ہم بھی کہہ رہے ہیں ہاں بے شک جب اللہ نے نبی کو بتایا اس سے پہلے نہیں جانتے تھے, ہاں صحیح ہے, مگر کب بتایا؟ یہ تم کون ہو بتانے والے؟ ابھی بتا رہا خدا نہیں, جب بھی بتایا ہے نبی کو, اس لیے کہ علم ذاتی صرف خدا کا ہے. نبی کے پاس جو کچھ ہے خدا کا دیا ہوا ہے. کب دیا ہے کسی کو نہیں پتا. آپ نے کہا کہ بھئی نبی کا علم محدود ہے یا لا محدود؟ علی کا علم محدود ہے یا لا محدود؟ بتائیے مجمع کیا بتائے گا؟ آپ کہیں گے بھئی لا محدود. لا محدود, پھر اللہ کا علم وہ بھی لا محدود, تو برابر کر دیا آپ نے. یہ نزاکتیں ہیں. میں اس مجمع کی ذہانت پر بھروسہ کر کے ذرا ایسی دقیق باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بھئی یہ بتائیے, آپ نے کہا کہ ان کا بھی علم لا محدود, آپ نے پھر خدا کے لیے کہہ دیا اس کا بھی علم لا محدود, تو دونوں کو برابر کر دے گا؟ نہیں. تو پھر کچھ تو کہنا پڑے گا, کہا نہیں. نعوذ باللہ, جو یہ کہے کہ دونوں کا علم برابر ہے وہ قطعاً ہم میں سے نہیں ہے. وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کی برابر کسی کو بھی کر دے, چاہے وہ نبی ہو یا علی؟ تو پھر کہنا پڑے گا کہ اہل بیت کا علم محدود ہے, رسول کا علم محدود ہے, علی کا علم محدود ہے. اور اگر ہم نے کہا محدود ہے تو ہم کیسے کہیں محدود ہے؟ کہ نہیں بھائی سنو, محدود بھی ہے لا محدود بھی ہے. اللہ کے لیے ان کا علم محدود, ہمارے لیے لا محدود. محدود و لا محدود کیا مطلب؟ یعنی حد جہاں پتہ چلے کہ یہاں تک ہے, تو جسے
منہال تمہیں نہیں پتا یعقوب کا ایک یوسف آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا نہ روئے کہ آپ کی پیڑائی چلی گئی منہال اس کے اس کی نگاہوں کے سامنے پیڑ اور وطن کربلا کے میدان میں کھڑے ہو وہ دیکھا کیسے ممکن ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ روئے دل کو سمجھانے کے لیے منہال نے ایک جملہ اور کہا حالت میں بولا تو ہوتا وہی دیتا ہے اس طرح کہا تھا میرے آقا کو تکلیف ہے شاید میں جملہ کہہ دوں گا تسلی ہو کہہ دیا جملہ کیا کہا مولا آپ سچ فرما رہے ہیں کہاں یوسف کہاں علیہ کہاں یوسف کہاں قاسم میرا شبہ فخر یوسف ہے 18 مگر مولا ایک بات تو ضرور میں کہوں گا کیا کہنا چاہتے ہو منہال کہ مولا شہادت تو آپ کے گھر کا افتخار ہے یہ تو آپ کے گھر کا شیوا ہے یہ تو آپ کے گھر کی عادت ہے بس یہ سننا تھا کہ اب امام سے برداشت نہیں ہوا سینے پہ ہاتھ رکھا زمین پہ بیٹھ گئے کہنے لگے منہال ہاں یہ تم نے کیا کہہ دیا ہاں یہ تم نے کیا کہہ دیا یہ تم سچ کہہ رہے ہو شہادت ہمارے گھر کا شیوا ہے مگر کیا ماں کو بہنوں کو درباروں میں بازاروں میں لے کر جانا بھی ہمارے گھر کی ازاداروں محرم شروع ہو چکا ہے تمہاری آنکھیں اشکبار ہم کیسے نہیں ہو ہم سے کہتے ہیں روتے کیوں ہو اور ہمیں حیرت یہ ہے کہ پوچھنے والے خود روتے کیوں نہیں تم کیوں نہیں روتے آؤ ذرا دیکھو حسین کون حسین وہ حسین کے جب چلا آتا تھا تو منبر کو چھوڑ دیا کرتے تھے پشت پر آ گیا تو سجدے کو تھوک دیتے تھے تم نے دیکھا نہیں تھا کیا دیکھا کہ آج وہی حسین آج مدینہ چھوڑ رہا آج وہ مدینے سے رخصت ہو جب وہ مدینے سے رخصت ہوئے حسین ابن آپ سوچیں کہ کس انداز سے رخصت ہوئے بس چند جملے اور آپ کی زحمت تمام عجیب امتحانات ہیں جو اللہ نے حسین سے لیے ایک امتحان یہ لیا کہ جب تم مدینہ چھوڑو تو اہل حرم کو ساتھ لے کے جانا آسان کام نہیں ہے کہ آج کے دور کا سفر نہیں تھا اس زمانے کا سفر اس سفر میں اور ایسے خطرے کے ماحول میں حسین زینب کو لے کے جا رہے ہیں حسین مخدرات عصمت کو لے کے جا رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر حسین چھوٹے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں اور حسین سکینہ کو لے کر جا رہے ہیں اور حسین علی اصغر کو لے کر جا رہے ہیں کتنا سخت ہے یہ امتحان مگر اب مجھے نہیں معلوم کہ کون سا ان دونوں میں امتحان زیادہ سخت تھا سکینہ کو ساتھ لے کر جانا یا زہرا کو تنہا چھوڑ دینا آپ ذرا سوچیں جب کہیں پر سفر کی تیاریاں ہوتی ہیں پوری فیملی سفر کر رہی ہے تو بچے بڑے خوش ہوتے ہیں اپنا اپنا سامان سب تیار کرتے ہیں اگر انہی میں سے کسی ایک بچے سے کہہ دیا جائے کہ سب جا رہے ہیں تم نہیں جا رہے اس پر کیا گزرے خدا جانے حسین نے زہرا کو کیسے چھوڑا ہوگا کیسے رخصت کیا ہوگا بڑا سخت ہے یہ سوچنا کہ زہرا نے پورے گھرانے کو کیسے رخصت کیا ہوگا مگر یہ بھی بہت مشکل ہے سوچنا کہ حسین نے اپنی بیٹی کو کیسے چھوڑا کہہ دیا نا میں نے اب ایک فقرہ کہہ کے تمام کر رہا ہوں جتنا رو سکیں رو یہ حسین کا ایک امتحان ہو رہا ہے
ایک بیٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک بیٹی کو سغرا خدا حافظ، سغرا بیٹا میں جا رہا ہوں، سغرا تڑپ رہی ہے اکیلی، مگر حسین پھر بھی چھوڑ کے جا رہے، رخصت ہوئے، ہمیں کوئی ڈیٹیلز اور تفصیلات نہیں ملتی کہ سینے سے لگا کے کیا کہا ہوگا، کیا باتیں کی ہوں گی، کیسے رخصت کیا ہوگا، اتنا ملتا ہے کہ رخصت کر دیا۔ جا بیٹی ہم جا رہے ہیں خدا حافظ، میں کہوں گا ایک بیٹی کو حسین نے یہاں رخصت کیا، ایک موقع پھر آیا، اب حسین ایک اور بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں، عصر عاشور، سکینہ خدا حافظ، مگر ایک فرق ہے سغرا کو رخصت کیا، نانی کے پاس چھوڑا، ام البنین کے ساتھ چھوڑا، ام سلمہ کے پاس چھوڑا، گھر میں ہے، وطن میں ہے، مگر جب سکینہ کو رخصت کر رہے ہیں ظالموں کے ڈرے میں پتا چل رہا ہے اب تماچے کھائے گی سکینہ، اب تازیانے کھائے گی سکینہ، اور ہر تازیانے پر پکارے گی جزا اللہ۔ وسيعلم الذين ظلموا پروردگار سمجھ صالح کو قبول فرما، اس سے بہتر انداز سے پہلے بیت سننے سنانے کی توفیق کرامت فرما، ہر آفت و بلا سے محفوظ و معمون رکھ، جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے آباد ہیں ان کو امن امان اور سکون کرامت فرما، پوری دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے، عزادار مصروف اعضاء ہیں، خدا ان کی حفاظت فرما، تمام محبان اہل بیت کو پوری دنیا میں عزت و سربلندی اور کامیابی کرامت فرما، خدا ہر بلا سے، ہر آفت سے، ہر مشکل سے انہیں حفظ و امان میں رکھ، امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ان جان و امثال میں داخل شامل فرما، اس ادارے پر، اس میں شرکت کرنے والوں پر، اس مجلس پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما، ماتم حسین۔